سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کیا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ یہاں مراد ایام تشریق ہیں، 11، 12، 13 ذی الحج۔ فمن تعجل فی یومین، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی 2 دن کے بعد واپس لوٹ آیا تو فلا اسم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، جو تیسرے دن کے لیے ٹھہر گیا تاخیر کی، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لمن اتقیٰ، شرط یہ ہے کہ وہ تقوی سے کام لینے والا ہو۔ اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اسی کی طرف تمہارا حشر اسی کی طرف ہونا ہے۔ سامعین اکرام، یہ جیسے کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس میں سے 2 طبقات جو ہیں وہ اہل باطل کے ہیں، ایک نارمل ہے اور ایک شدید ہے۔ اسی طرح اہل حق کے 2 طبقات ہیں، ایک نارمل ہے اور ایک شدید ہے۔ اس میں ایک جو ہم نے مطالعہ کیا ہے ایک گروپ کا، اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو پہلے بیان ہو رہے ہیں 2 نارمل گروپس بیان ہو رہے ہیں، ایک اہل باطل کا اور دوسرا اہل حق کا۔ اس کے بعد جو 2 کا بیان آئے گا وہ شدید ہیں، باطل میں بھی شدید ہیں اور حق میں بھی شدید ہیں، یعنی حق کے قبول کرنے میں بھی شدید ہیں اور باطل کفر میں بھی شدید ہیں۔ آج اہل حق کی پہلی قسم بیان کی جا رہی ہے، اور یہ سامعین اکرام نوٹ کر لیں کہ یہ پہلی قسم جو ہے یہ کم از کم مطالبہ ہے یا کم از کم معیار ہے مسلمان کا، اور اس کی زندگی بتائی جا رہی ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی یا کیسی ہونی چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک تو ہم نے مطالعہ کیا ہے گزشتہ سبق میں کہ اہل باطل کی جو پہلی قسم ہے اور وہ عام ہے اور وہ کثیر تعداد میں ہے۔ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جن کا یقین جو ہے ظاہر پہ ہے اور ظاہر کے علاوہ کسی چیز پر ان کا یقین نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی جو عمل کرتے ہیں وہ سارا کا سارا
دنیا کے لیے کرتے ہیں، یعنی ساری کوششیں، ساری سعی ان کی دنیا کے لیے ہے۔ سامعین اکرام، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ 4 اقسام جو ہیں، یہ جو مسلمان معاشرہ ہے اس کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ اس میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو یعنی اب ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف دعوے کا نام نہیں ہے، عمل کا بھی نام ہے۔ تو اعمال پھر مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف اعمال نظریات کے حساب سے ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم جو اہل باطل کی اہل باطل جب میں کہتا ہوں سامعین اکرام تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مشرکوں کا یا کافروں کا ذکر کر رہا ہوں۔ مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کے صرف کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بے فکر ہیں، اور ان کا سارا سعی اور جد و جہد اور یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بیان بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں سے اپنے حبیب کو منہ موڑ لینے کا حکم دیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا، اس نے مجھے بھلا دیا، اور وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب وہ صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے۔ یعنی آخرت کے بارے میں اس کا علم نہیں، نہ علم ہے نہ یقین ہے، تو اس نے آخرت سے منہ موڑ کے ظاہر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سامعین اکرام، یہ بھی میں بتا دوں کہ ایسے لوگوں کی بہت سی کثیر تعداد ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد چند دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ساری کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جان جائیں کہ ہمارا شمار کس گروپ میں ہے۔ یہ 4 سامعین اکرام 4 گروپ بیان ہو رہے ہیں، اس میں یقیناً ایک میں سے ہمارا شمار ضرور ہے، یعنی ایک قسم کی صفت کے ہم حامل ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے اور اس قرآن کے ترازو میں تولنا ہے کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں، اہل باطل کے 2 گروپوں میں سے ہیں یا اہل حق کے 2 گروپوں میں سے شامل ہیں۔ اگر اہل باطل کے 2 گروپوں میں ہیں تو کون سے گروپ میں ہیں، اگر اہل حق کے 2 گروپوں میں ہیں تو کون سے گروپ میں ہیں، نارمل میں ہیں کہ نہیں، یعنی زیادہ مستحسن جو لوگ ہیں اس میں سے ہیں۔ تو یہ 4 گروپ ہیں، اس میں سے ہم نے ضرور اپنے آپ کو تولنا ہے، اور ایک میں سے تو ہمارا یعنی وہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو 2 گروپ ہیں ان میں سے اگر وہ اہل باطل کے 2 گروپوں میں سے ہماری صفات فٹ آ رہی ہیں تو ہمیں جاگ جانا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اہل حق کے گروپ میں شامل ہو جانا چاہیے، اور وہ صفات اپنا لینی چاہیے جو اہل حق کی، چاہے وہ پہلے گروپ کی ہو یا دوسرے گروپ کی ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ انسان جب کسی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو بہت اعلیٰ منزل اس کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا مقصد اور نصب العین بہت بلند ہوگا تو آپ کم از کم درجے تک تو پہنچ ہی جائیں گے، اور چونکہ مقصد آپ کا، نیت آپ کی اعلیٰ درجے کی ہے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس درجے کے فوائد اور فضائل بھی دے دے، کیونکہ آپ کی نیت اور کوششیں تو ایسی تھیں۔ تو سامعین اکرام، یہ بات ہے۔ اب یہ جو پہلا اہل باطل کا جو پہلا گروپ ہے، اس میں ایک آیت میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ میں کیا تمہیں نہ بتاؤں، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، اور یہ اتنا ذہن میں رہے کہ میں اس گروپ کی بات کر رہا ہوں جو دنیا ہی کا طالب ہے،
زبانی کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، ساری کوششیں دنیا کی طرف ہیں، تو اس کے بارے میں ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ شخص، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، وہ لوگ میں تمہیں نہ بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گم ہو گئیں ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ، وہ گمان ان کا یہ ہے ہم یعنی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی اعمال کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالاخسرین اعمال، نقصان ترین درجے کے جو نقصان یعنی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اعمال کے لحاظ سے، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے بالاخسرین اعمال۔ اور ان کی روش کیا ہے، صفت کیا ہے؟ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری زندگی کی ساری کوششوں کا نچوڑ ظاہری ہے، ظاہری کی طرف متوجہ ہیں اور ظاہری کی حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اسی کے لیے محنت ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، گم ہو گئیں ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں، اور اس کے باوجود چونکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، چند دکھاوے کے اعمال کر رہے ہیں، کچھ صدقات دے رہے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ حج کر لیے، کچھ زکاتیں دے دیں، یحسبون، گمان ان کا یہ ہے، یحسنون صنعا، ہم یعنی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کیا اور اس کی ملاقات سے انکار کیا۔ سامعین کرام، رب کے احکامات سے انکار کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے کے پورے داخل نہ ہوئے، اللہ کو اپنا مقصود نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ سے غافل رہے، اللہ کی یاد سے غافل رہے، اور ساری کوششیں دنیا کی طرف ان کی مرکوز رہیں۔ کفروا بآیات ربہم، رب کے احکامات سے، اس کی نشانیوں سے انہوں نے انکار کیا، یعنی رب کی طرف متوجہ نہ ہوئے، رب کی طرف مائل نہ ہوئے، رب کی طرف رجوع نہ کیا۔ وَلِقَائِهِ، اور رب کی ملاقات سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ، رب کی احکامات اور اس کی ملاقات سے۔ اصل میں سامعین کرام بات تو یہی ہے کہ ہم لوگوں نے عملاً رب کی ملاقات سے انکار کیا ہوا ہے، یعنی ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ رب کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، یہ یقین ہمارا ہے ہی نہیں۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں وہ دل ترا کا الترا نغواڑ، کیا مطلب؟ کہ یہاں دے دو اور وہاں مانگ لو، یہاں دے دو مجھے، وہاں پھر دیکھا جائے گا، اور دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہماری طے ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا یہ ہمارا ڈن ہے، طے ہے۔ اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو ڈرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تو تیاری کرے گا، اس کو خیال ہوگا کہ کل میں نے حاضر ہونا ہے، کل میری پیشی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، پس ان کے نیک اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔
ظاہر ہے یعنی لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، کچھ صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کچھ کسی کی امداد کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، ان کے اپنے کوئی انسانی ہمدردی ہوگی یا کچھ اور ہوگا، کچھ اور مطلب ہوں گے، لیکن یہ تصور نہیں ہوتا کہ میں نے رب کے احکامات پر عمل کرنا ہے یا رب کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، تو ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ نیت ہی نہیں ہے، آخرت کی نیت ہی نہیں ہے ان کی، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں اور دکھاوے کے لیے کچھ صدقات دے رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے، اور جب ان کو ترازیوں میں تولا جائے گا تو ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ سامعین کرام، سچی بات یہ ہے کہ ہم جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے اس کی۔ پیدائشی مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ماں باپ نے نماز سکھا پڑھا دیے، قرآن قاری صاحب نے آگے پڑھا دیا، باقی بس اپنے دھندوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے دھندوں پر لگا ہوا ہے، اور حقیقت اور سچائی کی تلاش کسی کو ہے ہی نہیں۔ اپنے آپ سے ہم لوگ غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہیں، اور ظاہری کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور ظاہری کی طرف متوجہ ہیں۔ سامعین کرام، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور قرآن اس کی طرف ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے، اور آج جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا اور اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں میں سے دیکھو بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے جن کے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، بس جو دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے، کر لو جو کرنا، جتنا کھا سکتے ہو، کما سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، جائیدادیں بنا لو، استعمال کر لو، کھا لو، پی لو۔ وہ ہماری مشروبات کی ایک کمپین تھی، تو اس کا وہ ایک سلوگن تھا کہ کھا لے، پی لے اور جی لے۔ تو مختلف یہ اشتہار جو ہیں یہ ہماری جو ذہنیت ہے اس کے عکاس ہوتے ہیں، جو ہماری ذہنیت ہوتی ہے وہ پھر تبدیل ہو جاتی ہے شعروں میں اور پھر نعروں میں، اور کھا لے، پی لے، جی لے، مزہ اٹھا لے زندگی کا۔ ہاں، تو فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ 4 گروپ ہیں، اس میں سے ایک میں سے تو ہم یقیناً ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس میں سے ہیں، اہل حق کے گروپوں میں سے ہیں یا اہل باطل کے گروپوں میں سے ہیں۔ آج سامعین اکرام جو جس گروپ کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے اہل حق کا پہلا گروپ، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، اور آگ کے عذاب سے بچا لے ہمیں۔ یہ آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ زبانی بات نہیں ہے، یہ عمل کی بات ہوتی ہے، زبانی بات نہیں ہے، یعنی وہ عمل کر کے ان کے اعمال اس نظریے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یعنی آج یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ان کے اعمال یہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں اور وہ سمیٹ لینا چاہتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں حسنہ آپ کو میں نے بتایا کہ
صحیح عقیدہ اور نظریہ زندگی کا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ تو نظریہ اور عقیدہ اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور بس یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں لوگ عقیدے اور نظریے کو یعنی جانتے نہیں ہیں کیا چیز ہوتی ہے۔ عقیدہ زندگی گزارنے کا عقیدہ، نظریہ کہ آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، یہ آپ کا ایک یقین حاصل ہونا چاہیے آپ کو۔ جبکہ یہ یقین جو ہے سامعین کرام ہمارے معاشرے میں کسی یعنی اکثریت کو یہ نہیں جانتی کہ وہ زندگی کیوں گزار رہا ہے۔ تو جب نہیں جانتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، نظریہ زندگی۔ آپ کسی ایک راہ چلتے شخص کو پکڑ کے پوچھیں کہ بھئی تم زندگی کیوں گزار رہے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ 99% لوگ آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ تو 1% کی میں نے رعایت رکھ لی، ورنہ یہ 1% بھی نہیں ہے۔ پھر پوائنٹس میں بات چلی جاتی ہے۔ پوائنٹ یعنی پھر آپ نے اگر سچا اس کا جواب جاننا ہے تو پھر اشاریہ 2 لوگ یا اشاریہ 1 لوگ جو ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ وہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، یا ان کی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہوگا، اللہ ان کا مقصود ہوگا، اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ ورنہ تو بس ویسے ہی بس نظریات پہ وہ۔ اور یہ میں ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ ظاہر پر ہے، دنیا میں ہے، یعنی دنیا کے متعلق ہم جانتے ہیں اور دنیا پر ہمارا یقین ہے اور عقیدہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ظاہر دنیا کے بارے میں جانتے ہیں یہ لوگ اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت سے غافل ہیں۔ تو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، نظریہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کا مالک و خالق کون ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو یہ جسم کیوں دیا ہے، یہ زندگی کیوں دی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں، اور کس کی محبت میں میں نے یہ زندگی گزارنی ہے، اور یہ زندگی میں نے کس کے لیے گزارنی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ، دنیا میں حسنہ میں نے آپ کو بتایا صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، اور اس کے مطابق عمل صالح جسے قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ اگر 2 چیزیں کسی کو نصیب ہو جائیں، پھر اس کی تفصیلات میں اس کو استقامت نصیب ہو، یا وہ مستقیم ہو، جمع ہوا ہو، اپنے نظریے پر ڈٹا ہوا ہو، جمع ہوا ہو، کسی قسم کی بھی مخالفت اس کو اس کے نظریے سے نہیں ہٹا سکتی، اور پھر اس کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں وہ اس پر ثابت قدم ہو، جو مشکلات بھی آتی ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں پیش آتا ہے اس پر تم ثابت قدم رہو۔ تو یہ حسنہ ہے، دنیا میں یہ حسنہ۔ ایک عام ترجمہ اگر میں آپ کو کروں کہ دنیا میں حسنہ سے مراد ایک ایسی اچھی زندگی جس کے نتیجے میں آپ کو آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے، یہ حسنہ ہے دنیا کا۔ یعنی ایسا دنیا میں ایسا اچھا عمل جس کے نتیجے میں آپ کی آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے اور رب آپ کا وہاں راضی ہو آپ سے، یہ حسنہ ہے۔ تو منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں، یعنی جن کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا آخرت پر یقین ہے، اور وہ آخرت کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے نہیں جی رہے۔
ان کا یقین آخرت پر ہے، اللہ پر ان کا کامل یقین ہے، بھروسہ ہے، اللہ ہی ان کا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے اور معبود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کے طالب ہیں، اعمال ایسے کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کے طالب ہیں، وقنا عذاب النار، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دوزخ سے کسی کو بچا لینا اور جنت میں کسی کو داخل کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جنت، دوزخ، اس جنت کا داخلہ اور دوزخ سے بچا لینا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا۔ ہمارا کام جو ہے وہ بندگی ہے سامعین کرام، ہمارا کام بغیر کسی لالچ کے بندگی ہے۔ ہاں، امید ہم رکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل کی۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ تو امیدیں ہم رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، لیکن کام وہ کرنا چاہیے جس کا ہمیں آرڈر ہے، بندگی کا ہمیں آرڈر ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی آپ نے بندگی نہیں کرنی۔ تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اب یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کیا، ان کے لیے حصہ ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کسب کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ متقی اور فجار برابر نہیں ہوں گے۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، بہت سے فجار، نافرمان، جنہوں نے آج اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے، وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا اور ان کو متقین کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں متقیوں کو اور فجار نافرمانوں کو برابر کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ جس خیال سے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً ان کو ان کے اعمال کا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت سے ان کو نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب۔ ہمارا تو سامعین کرام، ہم اور آپ جس معاشرے میں جس قسم کے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت بہت دور ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم آخرت کو دور سمجھتے ہیں۔ انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ تو اس حساب کتاب کو بہت دور سمجھتے ہیں اور ہم تو اسے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، سامعین اکرام، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک تقریباً میرے خیال ہے 50,000 سال نہیں ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال ابھی نہیں ہوئے ہیں، 50,000 یہ تو ایک دن ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ایسا کوئی وہ ہے۔
اللہ کا دن تو 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، کألف سنۃ مما تعدون۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، یہ ابھی تو ہم رہ رہے ہیں ٹائم اور سپیس کے عالم میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ ٹائم اور سپیس آپ دیکھیں کہ کتنا محدود ہے ہمارا۔ صرف یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر کتنی ہوگی، آپ کی اور میری 100 سال ہوگی۔ 100 سال تک تو بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں۔ میرے والدین میں اور میرے بھائیوں میں 2 بھائی جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، والدین بھی اللہ تعالیٰ کو، کسی کی بھی عمر 100 سال نہیں تھی، کسی کی بھی عمر 100 سال نہیں تھی۔ اور 100 سال کیا، کالم یلبسوا ساعۃ من نہار یتعارفون بینہم، جس دن کھڑے ہوں گے تو اس دن ان کا خیال یہ ہوگا کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، ان کا یہ خیال ہوگا کہ دن کا کوئی حصہ، ہم بس یہ تمام جو عرصہ ہے وہ دن کا کچھ حصہ تھا، ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، اور وہ یعنی صرف ہم نے تعارف کیا تھا کہ یہ میرا ماں ہے، یہ میری باپ ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، تو یہ بس ہم نے تعارف حاصل کیا اور پھر چلے گئے۔ اور یہ تعارف تو کوئی کام ہی نہیں آئیں گے سامعین اکرام۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن جو ہے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور بیوی شوہر سے، تمام اولاد اپنی والدین سے، والدین اپنی اولاد سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ تو یہ صرف تعارف ہی ہے آج کل، بس ہم جو توڑا کہ یہ، اور پھر ہم اس پہ سٹینڈ بھی لیتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، میرے والد ہے، میرے والدین ہیں، یہ بس یہیں کے کچھ تعلقات ہیں، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، یہ تعلق وہاں قائم نہیں رہیں گے۔ اور الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، یہاں جو قلبی دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، صرف متقی جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے، ایسے لوگ جو آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا میں یہ بھلائی کے طالب ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی کے طالب ہیں اور آگ کے عذاب سے یہ بچنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا۔ تو ان کے لیے جو انہوں نے کما رہے ہیں، ان کے لیے ان کو اس کے حصہ پورا ملے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ کا حساب چکانے میں تو دیر نہیں لگتی، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اب دیکھیں تھوڑا سا، اگر آپ سامعین اکرام میرے ساتھ غور کریں یہ ٹیکسٹ، قرآن کے ٹیکسٹ پہ، اور پھر یہ آیات کے ربط پہ، تو جو آیاتیں گزر گئی ہیں اس میں یعنی حج کا تذکرہ ہے، اور حج کیا ہے، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو ایک بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی حج کا تو میں نے آپ کو کچھ تھوڑا بہت بیان کیا ہے، یہ سارا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں اور یہ ساری یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لیں۔ جیسے کہ احرام میں حکم ہے کہ بھئی یہ تلبیح جو ہے وہ محبوب ترین جملہ ہے اس وقت، یعنی اس کا زیادہ تذکرہ کرنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بلندی پر چڑھیں، اترائی میں اتریں، جو بھی
کام کریں شروع کریں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ سارا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرنا ہے. اب دیکھیں، جو حج ہو گیا مثال کے طور پہ، 2-3 دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم منی میں قیام کرو، اور اس میں اللہ تعالیٰ تم نے تو ذکر کر لیا اور طواف زیارت کر لیا، آپ نے قربانی کر لی، حلق کر لیا، احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے. اب 2-3 دن مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم منی میں قیام کر کے اللہ کی یاد کو پکا کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. تو وہ میں جملہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب دیکھیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی ذکر کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لو. اب سامعین اکرام، میں کیا آپ کے سامنے مطلب وہ بتاؤں، وہ تو پھر سارا حج کی طرف، حج کے مقاصد کی طرف مضمون مڑ جائے گا. لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ منی میں قیام جو ہے 2-3 دن جو ہے آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے ہیں. ہم تو وہاں کچھ کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں. منی میں زیادہ تر حاجیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھئی وہ کھانے کا کوئی اچھا پروگرام نہیں ہے. جو پیکج والے ہیں تو ان کو تو وہ معلمین کر دیتے ہیں انتظام. بعض منی میں اکثر جب میں گیا تھا تو یہ تھا کہ کھانے وانے کا وہ شامل نہیں تھا، تو وہ پھر ایک لائن لگی ہوتی تھی. وہ پھر وہاں ظاہر ہے کہ ایک شہر بس جاتا ہے منی میں، تو کبھی ایک کیمپ، کبھی دوسرے کیمپ، کبھی انتظامات کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی کیا کیا انتظامات ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اور تو یہ ان چیزوں میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں. چاہیے یہ کہ آپ اللہ کی یاد میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کریں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. گنتی کے چند دن ہیں، 2-3 دن ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ رعایت دے رہے ہیں کہ بھئی فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جس نے یعنی جلدی کر لی، 2 دن گزارے اور پھر آ گیا تو کوئی بات نہیں، اور جس نے تاخیر کی 3را دن بھی گزار لیا تو وہ بھی ٹھیک ہے. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. بات اصل تقوی کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو محتاط طرز زندگی ہے وہ آپ اپنا لیں. اور اللہ دیکھیں، تقوی اللہ کی یاد کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. متقی انسان جو ہے وہ اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ متقی بننا چاہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوں. یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے. واتقوا اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی جو ہے، آپ کو میں نے بتایا، ساری نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ تقوی ہے. اور تقوی آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی یاد آپ اپنے اوپر حاوی کر لیں. ہم سامعین اکرام، آپ اور میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں لوگ محتاط طرز زندگی نہیں گزار رہے، محتاط طرز زندگی نہیں گزار رہے اور اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں. بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو کام ہم دین کے کرتے ہیں، یعنی جو مروجہ وہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے یعنی خالی ہیں.
یہ کام کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ آپ دیکھیں ہم کس طریقے سے دیتے ہیں. اول تو زکوٰۃ دینے پہ مائل نہیں ہوتا یہ معاشرہ، خوشی سے زکوٰۃ، پھر اس نے زکوٰۃ دینے کے اپنے اپنے طریقے بنا لیے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن حضور قلب نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، آپ کا دل حاضر نہیں ہے. جلدی جلدی آپ نے وضو کر کے نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہوئے جلدی وضو کر کے آپ نے چند رکعت نماز پڑھ لی. روزے میں جو ہے آپ نے بھوک پیاس سے رک کے اور بغیر باقی احکامات کو بجا لاتے ہوئے آپ نے روزہ رکھ لیا. حج کے جو مقاصد ہیں ان کو آپ نے جانا ہی نہیں کہ حج کے کیا مقاصد ہیں. زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں آپ ان سے واقف ہی نہیں ہیں. تو کر تو رہے ہیں آپ، کچھ اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو فوائد ہیں آپ دیکھیں کہ معاشرے پر جو مخصوص عبادات ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ اثرات نہیں نظر آ رہے. نماز کے جو اثرات ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روک دی. اور روزہ جو ہے وہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے. زکوٰۃ جو ہے انسان کا تزکیہ کر لیتی ہے. اور حج جو ہے انسان کو مکمل ایک مومن کے روپ میں ڈال دیتا ہے. تو یہ اثرات معاشرہ ان افعال و اعمال کو کر رہا ہے، لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے معاشرے پہ. لوگ بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے باز نہیں آ رہے، لوگ تقوی سے کام نہیں لے رہے. لوگ جو ہیں لوگوں کا یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طریقے، حج کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے صحیح مقصد سے نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم غافل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے بلایا ہوا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اس لیے تقوی جو ہے ہماری زندگیوں سے محو ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے. تقوی آپ کو میں نے بتایا ایک محتاط زندگی، محتاط طرز عمل. آپ ہر وقت محتاط رہیں. آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں آپ محتاط رہیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جو آپ کے منہ سے نکل جائے اور آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں. غیر محتاط بات کر دیں، آپ غیر محتاط عمل کر دیں، کوئی معاملہ غیر محتاط کر دیں، کسی پیسے کا لین دین ہے وہ غیر محتاط انداز میں ہو جائے. تو سامعین کرام یہ مطلب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو واتقوا اللہ، دیکھیں لمن اتقى اور واتقوا اللہ، ذرا قرآن کے ٹیکسٹ پہ تو آپ غور کریں نا کہ یہ 2 دن آپ نے جو ایام تشریق میں مینا میں گزارے یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے. اب چلیں یا 2 دن یا 3 دن، لیکن ساری بات جو ہے لمن اتقى، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری بات تو تقوی کی ہے. تقوی کی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ تم 2 دن ٹھہرو یا 3 دن ٹھہرو، لیکن اصل بات جو ہے وہ تقوی ہے. اور واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان لو کہ تمہارا حشر، تم وہاں اکٹھے کیے جاؤ گے، اللہ کے پاس تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. سامعین کرام یہ ایک جو تصور ہے اگر ہمارا صحیح طریقے سے بن گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمارا حشر ہونا ہے. اور سامعین کرام اگر میں سچی بات کہوں تو یہ ایک بات یہ جو ہے جو حقیقت ہے، اسی بات سے ہم لوگ غافل ہیں. بات یہ ہے کہ حشر کب ہوگا؟ حشر بہت جلد ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ دنیا جو ہے چٹکیاں بجاتے بجاتے گزر جاتی ہے. مجھے یاد ہے اپنا جو پرائمری اسکول میں، سرکاری اسکول میں ہم دیواروں کے ساتھ لگ کے جو ہے پہاڑوں کو یاد کیا کرتے تھے، جھوم جھوم کے با آواز بلند اور با جماعت. یعنی ساری کلاس جب چھٹی ہونے والی ہوتی تھی نا، تو اتنا مجھے یاد ہے
کہ ہم جھوم جھوم کے باجماعت پہاڑوں کو یاد کیا کرتے تھے پشتو میں، اور اردو میں بھی ہمیں اپنے اساتذہ کرام وہ یاد کرایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، اب میرے بالوں کو آپ دیکھ لیں، 60 کے میں قریب پہنچنے والا ہوں، اور وہ 5-6 برس کی جو بات ہے مجھے یاد ہے۔ اب دیکھیں یہ زندگی جو ہے 5 برس اور 60، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نکال دیں 55 برس پہلے کی بات مجھے بس کل ہی کی بات لگتی ہے، اور پھر وہ یہ تو میں یعنی دوسری جماعت کی بات کر رہا ہوں، پھر ساری جماعتیں جو ہیں وہ مجھے یاد ہیں۔ اور اس کے بعد جو جب بال میرے کالے ہوا کرتے تھے، داڑھی کالی ہوئی کرتی تھی، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ اور آج جب سفید ہے تو جو بال سفید ہونے رہ گئے ہیں اس کے بھی میں انتظار میں ہوں کہ کب وہ سفید ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا وقت جو ہے وہ سامعین کرام گزر گیا۔ آپ کسی بھی بڑی عمر والے سے لوگ کہ بھئی یہ آپ کچھ سمجھ گئے اس زندگی پر، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں ہاں میں نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا آپ کو، کہ وہ کہیں گے یار کل ہی کی تو بات ہے کہ میں 5ویں جماعت میں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا آج۔ تو اب بات یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب دیکھیں جو اہم بات ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور اہم بات کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گزر جانے والی ہیں اور غیر اہم ہیں۔ جو زندگی کے جو سٹیجز سے گزرنے تھے ہم گزر چکے یا گزر رہے ہیں، اور یہ گزر جائیں گے۔ وہ صوفیاء کرام ایک مقولہ کہتے ہیں کہ ای ہمہ بھی گزرت، ان پہ جو کوئی سخت وقت آتا ہے یا تکلیف کا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ای ہمہ بھی گزرت۔ لیکن جو سامعین کرام وقت آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن لوگ جو ہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ رب العالمین جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے اس وقت، اور قیامت کے دن روز قیامت وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ جیسا کہ ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم بعض لوگ جو ہیں اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ بعض لوگ، میں نے کہا ہر ایک رب کا دیدار نہ کر سکتا ہے نہ اس کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے لیے اہلیت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ اہلیت دنیا میں آپ کو پیدا کرنی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی نے حق کو نہیں پہچانا وہ وہاں حق سے اندھا رہے گا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو یہاں پر اس دنیا میں حق سے اندھا رہا، اس نے حق کو، اہل حق کو نہیں پہچانا، وہ وہاں بھی حق سے اندھا رہے گا اور راستہ اس نے غلط کیا ہوگا۔ تو سامعین اکرام وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ذرا سوچیں تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یاد دہانی کر رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کی طرف، تمہارا حشر جو ہے اسی کی طرف قیامت کے دن وہاں تم سب جمع کیے جاؤ گے، تمہارا حشر اس کے سامنے کیا جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا، یعنی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور ایک دن ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ ذاتی طور پہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ مقصد جس کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھجوایا تھا وہ مقصد تم نے حاصل کر لیا کہ نہیں حاصل کیا؟ مجھے جواب دو، مجھے حساب دو۔ تو یہ حساب کی فکر جو ہے وہ انسان کو جو ہے، انسان کے بال جو ہے وہ سفید کر دیتی ہے۔ سفید تو خیر ویسے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ حضور
یہ وقت سے پہلے آپ کے کچھ بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے اور بڑھاپے کے آثار آپ پر لگ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیبتنی سورہ ہود و اخواتها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے سورہ ہود یا اس قسم کی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا وقت سے پہلے، اور میری داڑھی کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے۔ تو سامعین کرام، خوف کی حالت میں بھی بعض اوقات سفید ہو جاتے ہیں، اور ایک تو عمر کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن یعنی کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے بال سفید، لیکن کچھ خوف کی وجہ سے بھی، یعنی یہ بھی ایک وجہ ہے بالوں میں سفیدی کی، ہو سکتی ہے، وجہ ہو سکتی ہے۔ اور مبارک ہے وہ ہستیاں جن کی یعنی داڑھی کے بالوں میں سفیدی اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے آئی ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو جان لو کہ تم سب نے اس کی طرف لوٹنا ہے، اس کی طرف حشر تمہارا اسی کی طرف ہوگا۔ تو سامعین اکرام، یہ ایک خوف، اگر یہ ایک اویئرنیس آ گئی ہم میں، تو پھر جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کے کرنے سے ہم رک جائیں گے، اور بہت سے ایسے کام ہوں گے جس کے کرنے پر ہم آمادہ ہو جائیں گے۔ اصل میں تو خوف آخرت اگر نہیں ہے نا، تو پھر تقوی بھی نہیں ہے۔ خوف آخرت یا خوف خدا یہ نہیں ہے تو پھر انسان میں تقوی کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ خوف اگر آپ کے ذہن سے اٹھ جائے، کسی بھی یعنی کسی سزا کا اگر خوف نہ ہو، تو پھر معاشرے میں جرائم کتنے بڑھ جائیں گے، اور جتنا خوف سزا کا خوف مستحکم ہو اور سزا جزا کا جس معاشرے میں نظام صحیح ہو، تو وہ معاشرہ برائی سے حتی الامکان بچتا ہے۔ تو واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ سامعین کرام، ایک تو مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حج کے ہی مضامین ہیں، یہ تھوڑی سی میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، یہ 4 قسم کے جو اللہ تعالیٰ نے گروپ بیان کیے ہیں مختلف، تو یہ وہ یعنی اللہ کے ذکر ہی کا بیان ہو رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ذاکر ہیں، بعض لوگ غافل ہیں اور بعض لوگ غافل ہیں۔ جو غافل ہیں اس میں 2 طبقات ہیں، جو ذاکر ہیں اس میں بھی 2 طبقات ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین اکرام۔ اور یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے، کس جگہ ہم کھڑے ہیں، کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا ہیں۔ تو مضمون جاری ہے، اور اگلے جو سبق میں اس کا تذکرہ آئے گا، اہل باطل کے دوسرے گروپ کا تذکرہ اور اہل حق کے دوسرے گروپ کا تذکرہ آئے گا اگلے سبق میں، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یعنی دونوں گروپوں کی کیا صفات بیان کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔